اگر کینالز بن گئے تو امیر اور غریب دونوں ہی زندہ نہیں رہ پائیں گے، یہ کہنا ہے شہید میر مرتضی بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا۔ پیر صاحب پگارا تو سڑکوں پر نہیں نکلے، البتہ غلام مرتضی جتوئی نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا ہے۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو گزشتہ دن سندھ یونیورسٹی گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ یونیورسٹی کے طلباء نے غیر قانونی کینالز کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس کے بعد پولیس اور طلباء کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ شہید میر مرتضی بھٹو کے لگتے جگر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سندھ میں اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور وہ خاص طور پر کینالز کے مسئلے پر سراپا احتجاج بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان پر اپنے بچوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کو شاید سندھ کے لوگ اس لیے بھی پسند کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھٹو خاندان سے ہے، لیکن یہ بھٹو جیے بھٹو کا نعرہ لگانے کے بجائے جیے عوام کے نعرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو خود کو محض بیانات تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، وہ زمین پر بیٹھ کر زمین کی بات کرتے ہیں، وہ پانی کی بات کرتے ہیں، وہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ غیر قانونی کینالز نکالنے کے خلاف اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا باقی تمام جماعتیں سراپا احتجاج ہیں، قوم پرست ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں یا وکلاء ہوں، سب کے سب اس وقت کینالز کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے سندھی میڈیا میں یہ خبریں بریک ہو رہی ہیں کہ سندھ میں پانی کی شارٹیج بڑھ چکی ہے اور تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خریف کی مند میں یعنی موسم میں سندھ میں پانی کی شارٹیج 60% سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ پیر صاحب پگارا تو سڑکوں پر نہیں نکلے، البتہ غلام مرتضی جتوئی نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی کو فعال کیا ہے بلکہ وہ سندھ میں ہونے والی ناانصافیوں، ظلم، زیادتیوں اور کرپشنز کے خلاف، غیر قانونی کینالز کے خلاف مورچہ نکالنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ غلام مرتضی جتوئی کے مطابق وہ سندھ کے لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو فعال بنایا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر سندھ کے لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر پیر صاحب پگارا سڑکوں پر نکلتے اور کینالز کے خلاف ان کا موقف سب سے ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن پیر صاحب پگارا نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ شاید وہی بتا سکتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن پیر صاحب پگارا کی جماعت جو ہر جماعت ہے، ان کے اپنے قواعد ہیں، ڈسپلین ہے، وہ شاید پروٹیسٹ پر بلیو نہیں رکھتے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ جتوئی صاحب کی گرفتاری کے بعد پیر صاحب پگارا ان ایکشن ہوئے تھے، اور پیر صاحب پگارا غلام مرتضی جتوئی کی آزادی تک جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ سوال پوچھے کہ غلام مرتضی جتوئی اور زرداری فیملی کے درمیان کیا مسائل تھے۔ چونکہ جتوئی اور زرداری فیملی کے درمیان یہ مسئلہ ذاتی نوعیت کا تھا، اس لیے اس پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں پانی کے مسئلے پر۔ پانی کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چولستان کی زمین آباد ہو چکی ہے اور چولستان میں جو کینال نکل رہے تھے ان میں پانی بھی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کینال نہیں بننے دینے، اور کوئی بھی کینال نہیں بن رہا۔ حقیقت میں کینال بن چکے ہیں، ان میں پانی بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور لاکھوں ایکڑ زمین پر فصلیں بھی تیار ہو چکی ہیں۔ اب سندھ کے لوگ کس طرح زراعت کو برقرار رکھ سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ضرور ہے۔